میلاد نہیں منانے والوں کو بعض لوگ کافر بھی کہتے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان سے نبی سے محبت نہیں ہے، مجرم ہیں۔ تو اگر یہ بات ہے تو سن لو، اگر میلاد نہ منانا مجرم ہے تو کل قیامت کے دن ابو بکر صدیق سے کیا کہو گے جنہوں نے میلاد نہیں منایا؟ عمر بن خطاب سے کیا کہو گے قیامت کے دن انہوں نے میلاد نہیں منایا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کے داماد عثمان غنی ذو النورین نے میلاد نہیں منایا، علی مرتضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی فاطمہ جنہوں فاطمہ کے شوہر انہوں نے میلاد نہیں منایا، تو کل قیامت کے دن کیا انہیں مجرم ٹھہراؤ گے؟ اگر میلاد نہ منانا مجرم ہے تو کل قیامت کے دن اگر ہمارا شمار ابو بکر میں عمر کے ساتھ، عثمان کے ساتھ، علی کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ جرم قبول کرنے کے لیے ہم تیار ہیں کہ ہم قیامت کے دن خلفائے اربعہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، صحابہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، تمہارے ائمہ ابو حنیفہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، لیکن ہم عید میلاد النبی نہیں منائیں گے اور ہم یہ کہیں گے کہ تمہارا جرم قبول کر لیں گے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی سب اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس کائنات کو وسیع و عریض بنایا اور اس میں بے شمار و انگنت مخلوقات پیدا فرمائے اور ان میں ہم جیسے انسانوں کو اشرف المخلوقات و مسجود الملائکہ کو بنایا۔ درود و سلامتی ہو تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ، شافی محشر، تاقی کوثر، امام الانبیاء، خلیفۃ المسلمین، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے دین حق و دین اسلام ہم تک پہنچایا۔ حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شمار فرمایا ہے، اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس حیثیت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بولنا اور نبی کی سیرت کو سننا یہ عین ایمان کا تقاضا ہے اور یہ محبت رسول کی علامت ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، ان کی باتوں پر عمل کرنا،
یہ ایمان کا عملی تقاضا ہے اور یہ ایمانی ثبوت ہے۔ حاضرین، جیسا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ آج اسلامی تاریخی اعتبار سے 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے، تو آج مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کے دن کو میلاد سمجھتے ہیں، پیدائش کا دن سمجھتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں، صرف سمجھتے ہی نہیں بلکہ ان کے نام پر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جلسے جلوس بھی کرتے ہیں اور روڈوں پہ اتر آتے ہیں۔ تو حاضرین، آئیے آج کے اس خطبہ جمعہ میں کچھ باتیں معلوم کرتے ہیں۔ آج کا دن کون سا دن ہے؟ 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی منانا کیا ثابت ہے؟ کوئی دلیل ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ کچھ ہوا کیا؟ سب سے پہلی بات یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول یاد رکھ لیجئے، یہ فرمان یاد رکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی نے کہا سب سے بہترین زمانہ میرا نبوت کا زمانہ ہے، اور اس کے بعد میرے بعد آنے والے صحابہ کا زمانہ ہے، اس کے بعد آنے والا تیسرا دور تابعین کا زمانہ ہے۔ یہ 3 زمانے بڑے بہترین زمانے ہیں۔ ان زمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کا زمانہ کہا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا ثبوت ان تینوں زمانوں میں ملتا ہے یا نہیں، یہ معلوم کرتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد نبوت کے 23 سال، 20 پر 3 سال گزرتے ہیں، اس 20 پر 3 سال میں کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ میلاد منایا ہے اور نہ میلاد منانے کا حکم دیا ہے۔ سوچ کر دیکھو، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میلاد منانے کا حکم دیتے تو صحابہ کس طرح جشن و جلوس کرتے تھے، لیکن پیارے نبی نے نہ کیا نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزرنے کے بعد خلافت کا دور آیا، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان غنی اور علی مرتضی رضی اللہ عنہم اجمعین کا دور، خلافت کا دور تقریباً 30 سال گزرا، لیکن کبھی خلافت میں کوئی میلاد النبی کے نام پر کوئی جلسہ جلوس نہیں منایا گیا۔ پھر اس کے بعد آئیے دیکھتے ہیں صحابہ کی زندگی، صحابہ کی آخری زندگی جو سال تھا وہ 110 سال میں سارے صحابہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن پورے صحابہ کی 110 سالہ زندگی میں کبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ میلاد مناتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں۔ اس کے بعد تابعین کا زمانہ آتا ہے جو کہ صحابہ کے شاگرد ہیں، صحابہ کے پاس علم حاصل کرنے والے ہیں، صحابہ کے سامنے بیٹھ کر دین سیکھنے والے ہیں۔ تابعین کا زمانہ 220 سال تک چلا، لیکن کبھی اس زمانے میں میلاد کا تصور بھی نہیں، میلاد کیا چیز ہے، کس چڑیا کا نام ہے، معلوم بھی نہیں تھا۔ پھر آگے چلے، اس کے بعد ائمہ اربعہ کا دور آیا۔ ائمہ کا دور کون سا دور ہے؟ ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا دور 240 تک گزرا، لیکن کبھی انہوں نے نہ عید میلاد النبی منایا، نہ ان کی کتابوں میں کبھی میلاد کا تذکرہ ہوا، نہ ان کے فتووں میں کبھی میلاد کی بات آئی، کچھ نہیں آئی ہے۔ اس کے بعد آگے چلے، اس کے بعد دور آیا محدثین کا، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ماجہ اور امام نسائی رحمت اللہ علیہ، جنہیں کتب ستہ پوری دنیا میں ان کی کتابوں کو پڑھا جاتا ہے اور معتبر کتاب حدیث کی مانی جاتی ہیں، مرجع و مصدر تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان کا دور امام نسائی رحمت اللہ علیہ 303 ہجری میں انتقال ہوتے ہیں۔ انہوں نے حدیث کی بڑی سے بڑی کتابیں لکھی، کبھی نہ انہوں نے ایک ٹاپک میلاد النبی پہ حدیث کوئی ذکر نہیں کی، نہ حدیث بیان کیا، نہ کوئی عنوان لکھا،
کیونکہ معلوم ہی نہیں تھا کہ میلاد کسے کہتے ہیں، میلاد کا کوئی تصور نہیں تھا، کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ ان کے ساری کتب ستہ کھنگال لیجئے، میلاد کے تعلق سے آپ کو کوئی ذکر نہیں ملتا۔ یہ محدثین کا دور گزر گیا۔ اس کے بعد آئیے پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب غنیت الطالبین اٹھا کر دیکھیے، اسلام کے کئی باتوں کو، کئی سنتوں کو اجاگر کیا ہے، لیکن میلاد النبی کا کوئی تذکرہ نہیں۔ بتاؤ میرے لوگوں، بتاؤ مسلمانوں، جب ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جب صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، ائمہ اربعہ نے نہیں کیا، پیران پیر نہ کیا، نہ کتاب میں لکھا، تو پھر ہم کہاں سے لے کر آ گئے؟ ہم یہ میلاد النبی کا تصور کانسیپٹ کہاں سے لے کر آ گئے؟ یہ کتنی بڑی احمقانہ گفتگو ہے، کتنی بڑی احمقانہ کام ہے کہ ہم مسلمانوں میں سے جو کوئی قرون اولا جس کو پیارے نبی نے کہا بہترین زمانہ ہے، انہوں نے نہ کیا، وہ ہمیں آج اچھا لگ رہا ہے، وہ آج ہمیں نظر آ رہا ہے دین۔ تو آئیے اس کے بعد دیکھتے ہیں یہ میلاد النبی شروع کب ہوتی ہے، یہ میلاد النبی کس نے شروع کیا، ذرا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ چوتھی صدی ہجری، چوتھی صدی ہجری، تقریباً 350 سال بعد، 350 سال بعد فاطمی خلیفہوں نے اس میلاد النبی کو ایجاد کیا۔ جو کہ فاطمی خلیفہ کہنے والے کون ہیں؟ یہ اصل میں شیعہ اور روافظ ہیں، جو شیعہ اور روافظ کے عقیدے سے متاثر ہیں، اور وہ آدمی ہیں ایسے نظریات رکھنے والے جنہوں نے جھوٹ بولا، کیا ہے، ہم فاطمہ کی نسل سے ہیں، ہم اہل بیت سے تعلق رکھنے والے ہیں، یہ بول کر اسلامی حکومت کا جھنڈا لہرایا، اور اس کے بعد انہوں نے میلاد شروع کی۔ لیکن یہ میلاد سارے لوگ نہیں مناتے تھے، یہ میلاد صرف فاطمی خلیفہ کے لوگ جو تھے ان کی فیملی مل کر اپنے انداز میں ایک رسم کے طور پر مناتے تھے۔ لیکن سن 402 ہجری میں علماء جمع ہوئے اور جمع ہو کر کہنے لگے فاطمی خلیفہ جو میلاد النبی کے نام پر جو اپنے خاندان میں رسم منا رہے ہیں یہ کفر ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ یہ بدعت کا فتویٰ اسی وقت علماء نے دے دیا تھا۔ پھر اس کے بعد 200 سال تک انہیں کے اندر چل رہا تھا، پوری پبلک میں ایشو نہیں ہوا تھا، یہ صرف لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے اور اپنے خاندان میں یہ روایت چل رہی تھی، یہاں تک کہ 7ویں صدی کا آغاز یا 6ٹھی صدی کا اختتام ہے۔ 7ویں صدی کے شروعات میں 600 سال بعد مظفر الدین نے، جو کہ بہت بڑا مالدار تھا، بادشاہ قسم کا انسان تھا، اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر میلاد نکالنا شروع کر دیا، میلاد جیسی تصور پبلک میں لا دیا اور لا کر سارے لوگوں کے لیے راستے ہموار کر دیا۔ اور جب اس نے اتنا بڑا کام کر دیا، کچھ علماء میں بھی سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو پیٹ پالو علماء ہوتے ہیں، علماء سو ہوتے ہیں، بڑے علماء ہوتے ہیں، انہوں نے ان میں سے ابو الخطاب عمر جس کی مشہور نام تھا دحیہ الکلبی کے نام سے پہچانا جاتا تھا، اس نے کیا کیا کہ جب اس نے مظفر الدین نے میلاد النبی کی وہ رسم ایجاد کر دی، پوری پبلک میں لا دیا، تو اس نے اپنی جانب سے قرآن و حدیث میں دلائل ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ پہلے میلاد آئی، پہلے جلسے جلوس آئے، پہلے یہ عید آئی، اس کے بعد دلائل کو ڈھونڈنا شروع کیے۔ اسلام تو یہ ہے پہلے دلیل بعد میں کام ہوتا ہے، لیکن یہاں پہلے کام بعد میں دلیل ڈھونڈی گئی۔ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ کام بدعتی عمل شروع ہوا اور اس کے بعد دلائل ڈھونڈنا شروع ہو گئے، ان میں سے میں بھی تلاش کرنے میں والا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ پہلے میلاد شروع ہوئی، بعد میں قرآن و حدیث سے دلائل ڈھونڈے گئے۔ ان میں سے ایک دو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کیا دلائل تھے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پبلک میں آیا ہے کب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجری اعتبار سے 600 سال بعد یہ اس کا ایجاد ہوا، موجز شروع ہوا، اور اس کے بعد فتوے گھڑے گئے۔ اس کے تعلق سے امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ ابن النجار کی روایت نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ کون تھا؟ ابو الخطاب عمر کون تھا؟ یہ وہ انسان تھا جو بڑا کذاب تھا،
بڑا جھوٹا انسان تھا. پھر دوسری بات کہتے ہیں ابن النجار کہتے ہیں کہ یہ انسان ایسا تھا ائمہ کی شان میں گستاخی کرتا تھا. کہاں ہے ابو حنیفہ کو ماننے والوں؟ کہاں ہے امام مالک کے نقش قدم پہ چلنے والوں؟ کہاں ہے امام شافعی کے فتوے پر عمل کرنے والوں؟ کہاں ہے وہ امام احمد بن حنبل کے نعرے لگانے والوں؟ یہ وہ انسان ہے جو میلاد النبی کی بات کرتا ہے وہ ائمہ کی شان میں گستاخی کرتا تھا. امام ابن حجر نے ابن نجار کا قول نقل کیا ہے اس کے تعلق سے. پھر تیسری بات کہی یہ دین میں کم علم رکھنے والا تھا, اس کا دین کا علم زیادہ کچھ نہیں تھا. اگر کوئی انسان میلاد مناتا ہے, ایک انسان جیسے علم نہیں تھا جو ائمہ کی شان میں گستاخی کرتا تھا, ایک انسان جو جھوٹا تھا اس کی اتباع اور پیروی کر رہے ہیں. حاضرین دلائل کیا ہے ان کے؟ سب سے پہلی دلیل یہ ہے, پوخل دلیل, سب سے بیکار دلیل یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ ابو لہب بھی خوشی منایا تھا. اللہ اکبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ ابو لہب بھی خوشی منایا تھا. جیسے ہی ان کی لونڈی آ کر کہنے لگی عبداللہ کو ایک بیٹا پیدا ہوا ہے, تمہیں بھتیجا ہوا ہے, یہ خبر سنی تو کہا ابو لہب نے کہا جا آج کے بعد سے میں تجھے آزاد کر دیا. تو ابو لہب خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا, خوشی منایا تھا. تو پھر ہم کیوں نہیں منا سکتے؟ انسانوں تم مسلمان ہو تو کیا ہو؟ تم مسلمان ہو, ایک کافر کی, ایک نبی کے دشمن کی دلیل دیتے ہو. اور یہ بھی سن لو جس ابو لہب نے نبی کی پیدائش پہ خوشی منایا تھا اسی کے تعلق سے خود پیارے نبی نے صحیح بخاری کی حدیث میں نعرے جہنم کی بشارت سنا دی. اور قرآن مجید نے تبت یدا ابی لہب وتب کہہ کے اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ ہلاک اور تباہ ہو جائے ابو لہب. تو معلوم ہوا جس کا تم سہارا لیتے ہو اس کے لیے جہنم کی بشارت مل چکی ہے. اتنا ہی نہیں, دوسری دلیل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. جو اللہ کا فضل اور جو اللہ کی رحمت تمہارے پاس آئی ہے اس پہ تم خوشی مناؤ, تم خوشی کا اظہار کرو. یہ بات فبذلک فلیفرحوا, اس پہ خوش ہو جاؤ. تو یاد رکھو واقعی معنوں میں اگر کسی کو تھوڑا بھی علم ہے, اگر مسلمان جو کچھ یہ علماء فتوے دے رہے ہیں اگر واقعی معنوں میں ذرا برابر بھی علم ہوتا, محدثین کی اور مفسرین کی کتابیں اٹھا کر دیکھو وہاں فبذلک فلیفرحوا سے پہلے جو کچھ آیا ہے وبفضل اللہ وبرحمتہ, اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت سے مراد کیا چیز ہے؟ بڑے بڑے کبار مفسرین نے یہ بات لکھی ہے. یہاں اس سے مراد دین اسلام ہے, قرآن مجید ہے. یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے مان لو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں آتے ہیں. تو بات بتاؤ یہ آیت سب سے پہلے نازل ہوئی کس پر؟ پیارے نبی پہ نازل ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. لیکن اللہ کے نبی کو یہ آیت سمجھ میں نہیں آئی. اور اس کے بعد سمجھنے والے کون تھے قرآن کو؟ صحابہ کرام تھے. اس آیت کا معنی مفہوم صحابہ کو نہیں سمجھ میں آیا, اس کے بعد تابعین کو نہیں سمجھ میں آیا, تمہارے ائمہ ابو حنیفہ مالک شافعی حنبلی کو نہیں سمجھ میں آیا, جو 600 سال کے بعد کے علماء کو سمجھ میں آیا. اور آج کے علماء کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے. کتنی بڑی غلط تفسیر کرتے ہیں, قرآن و حدیث کا کھلواڑ بنا کر دین میں نئی باتیں ایجاد کر کے اور اپنے آپ کے نبی کی شان میں غلو کر رہے ہیں اور ایک بدعت کو ایجاد کر رہے ہیں, نبی کے نام پر ایک بدعت کو ایجاد کر رہے ہیں, جنم دے رہے ہیں. حاضرین یہ میلاد منانا کیا میلاد نہیں منانا جرم ہے کیا؟ میلاد نہیں منانے والوں کو بعض لوگ کافر بھی کہتے ہیں, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان سے نبی سے محبت نہیں ہے, مجرم ہیں. تو اگر یہ بات ہے تو سن لو, اگر میلاد نہ منانا مجرم ہے تو کل قیامت کے دن ابو بکر صدیق سے کیا کہو گے جنہوں نے میلاد نہیں
منایا. عمر بن خطاب سے کیا کہو گے قیامت کے دن انہوں نے میلاد نہیں منایا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹیوں کے داماد عثمان غنی ذو النورین نے میلاد نہیں منایا. علی مرتضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی فاطمہ جنہوں فاطمہ کے شوہر انہوں نے میلاد نہیں منایا. تو کل قیامت کے دن کیا انہیں مجرم ٹھہراؤ گے؟ اگر میلاد نہ منانا مجرم ہے تو کل قیامت کے دن اگر ہمارا شمار ابو بکر میں عمر کے ساتھ عثمان کے ساتھ علی کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ جرم قبول کرنے کے لیے ہم تیار ہیں کہ ہم قیامت کے دن خلفائے اربعہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, صحابہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, تمہارے ائمہ ابو حنیفہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, لیکن ہم عید میلاد النبی نہیں منائیں گے اور ہم یہ کہیں گے کہ تمہارا جرم قبول کر لیں گے. تو حاضرین یہ بات یاد رکھو, یہ میلاد النبی کے نام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف دو عیدیں دی ہیں, عید الاضحیٰ و عید الفطر, دو عیدیں دی ہیں. تیسری عید ایجاد کرنے والے سن لو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین کو چھپا دیا, یہ تم الزام لگا رہے ہو. اللہ کے نبی دو عید بتائے نہیں, تیسری عید بتائی نہیں, نبی پر الزام ہو جائے گا کہ تیسری عید تم نے بنائی ہے. نبی نے کوئی حدیث میں نہیں بتایا. اور بات یاد رکھو, نبی کی اتباع کرنا محبت کی علامت ہے. دل سے جلوس نکال کر عاشق رسول کے دعوے کرنا یہ محبت کی علامت نہیں ہے. تو یہ بھی یاد رکھو, جس نبی نے دنیا میں آنے کے بعد میوزک کو حرام کیا, جس نبی نے دنیا میں آنے کے بعد ڈانس کو حرام کیا, ڈی جے کو حرام کیا, آج اسی نبی کے نام پر ڈی جے لگاتے ہو, آج اسی نبی کے نام پر میوزک لگاتے ہو, آج اسی نبی کے نام پر ڈانس کرتے ہو. جس نبی نے دنیا میں آ کر ساری چیزیں حرام کر دی گئی, اسی کا نام لے کر اسی میں میوزک, اسی کے نام کے ساتھ ڈی جے لگاتے ہو, اسی کے نام کے ساتھ ڈانس کرتے ہو. تم نے نبی کی شان بڑھائی یا توہین کر دی ہے؟ ذرا تم خود اندازہ لگاؤ. لوگوں سن لو, خود تمہارے علماء بھی آج کہہ رہے ہیں یہ سب کرنا صحیح نہیں ہے. لہذا کچھ علماء ہیں جو فتوے دیتے جا رہے ہیں اور عوام کو گمراہ کرتے جا رہے ہیں. لہذا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو گمراہی سے بچنے اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. پھر حاضرین مولوی صاحب بتائیے, تو 12 ربیع الاول جب پیدائش کا دن نہیں تو پھر آج کس دن, آج کیا دن ہے؟ سب سے پہلی بات دیکھیے, اللہ کے نبی کس دن پیدا ہوئے, اس کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں. اگر جمع کر کے تحقیق کر کے زیادہ صحیح تک پہنچنے کی کوشش کرو گے 9 ربیع الاول کی تاریخ ملے گی. ورنہ اللہ کے نبی کے پیدائش پر بہت سارے اقوال ہیں, بہت ساری روایتیں, بہت سارے ضعیف ہیں, لیکن زیادہ تر صحیح معلوم ہونے والی 9 ربیع الاول کی ہے. پھر 12 ربیع الاول کیوں کہتے ہیں؟ 12 ربیع الاول کو ہوا کیا ہے؟ 12 ربیع الاول کو میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی. وفات کے دن یہ خوشیاں کیسے منائے جاتے ہیں؟ تمہارے گھر میں ایک طرف بچہ پیدا ہوا ہے اور دوسری طرف تمہاری ماں کا انتقال ہوا ہے یا باپ کا انتقال ہوا ہے, بچے کی طرف خوشیوں میں بڑھ جاؤ گے, یہ گھر کے اندر جو ماتم ہے, غم ہے, اس کو مناؤ گے. تو حاضرین دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو اللہ کے نبی, دنیا میں انسان جتنے بھی آئے ہیں اپنی مقدر کی زندگی گزار کر اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں, اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا میں آئے اور اپنی مقدر کی زندگی جی جتنی تھی, اور اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتقال ہو گیا, اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف الفاظ نازل کر دیا, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. وَمَا جَعَلْنَا, ہم نے اس دنیا میں کسی کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی ہے. اے نبی, اگر آپ مر جاؤ گے تو یہ کافر زندہ رہیں گے کیا؟ نہیں, یہ بھی مر جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرماتے ہیں اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. اے نبی, آپ مر جائیں گے تو یہ بھی مر جائیں گے, کسی کو زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے.
حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ آخری ایام میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ رسالت سے مکمل ہو گئی تو دھیرے دھیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے، اپنے عمل سے یہ بات ثابت کر رہے تھے کہ مجھے عنقریب اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، میں عنقریب اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آخری رمضان آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ ہر رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، لیکن آخری رمضان آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، اور آخری رمضان میں جبرائیل نے آ کر آپ کے سامنے قرآن کے 2 دورے مکمل کیے۔ اس سے کچھ بات پتا چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جو پہلے تھا وہ اب نہیں ہے۔ آخری سال ہمیں ہر چیز الگ الگ نظر آ رہی تھی۔ جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف گورنر بنا کر روانہ کر رہے تھے، رخصت کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے یہ بات کہہ دی تھی کہ اے معاذ، جب تم یمن سے لوٹو گے، شاید جس دن تم میرے پاس یہاں مدینہ لوٹ کر آؤ گے، اس وقت تم میری مسجد سے اور میری قبر سے گزرو گے معاذ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے کچھ صاف الفاظ میں اشارے دے رہے تھے کہ یمن سے دوبارہ جب تم واپس ہوگے تو اس وقت میری مسجد سے اور میری قبر سے تمہارا گزر ہوگا یا معاذ۔ یہ بات سن کر معاذ رضی اللہ عنہ زارو قطار رونے لگے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے فرائض انجام دے دیے تھے، سارے فرض انجام ہو چکے تھے، لیکن ایک فرض باقی تھا، وہ فریضہ حج بیت اللہ۔ وہ فریضہ حج بیت اللہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں حج کے لیے روانہ ہو گئے، اور جب حج کے لیے چلے گئے، فرض ادا کر رہے تھے، عرفہ کے میدان میں وقوف کیے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، آسمان سے آیت نازل ہوتی ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے نبی، ہم نے آپ پر دین کو مکمل کر دیا ہے، ہم اس دین سے راضی ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس دین کے مکمل ہونے کا اعلان 10 ہجری میں کر دیا۔ اللہ کے نبی حج کے میدان میں تھے، اللہ کے نبی آخری فرض کو بھی ادا کر دیا تو اعلان ہو گیا، تمہارا دین مکمل ہو گیا، تمہارا کام مکمل ہو گیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت سے اپنے آپ نے رخصت ہونے کی، اس دنیا سے چلے جانے کی بشارت دیتے رہے، وقتاً فوقتاً خبردار کرتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، اے میرے صحابہ، ایسا لگتا ہے کہ آئندہ میں آپ کو اس سرزمین میں ملاقات نہیں کروں گا۔ لعلی لا القاکم، میں تم سے ملاقات نہیں کروں گا اس سرزمین میں، لگتا ہے یہ آخری ملاقات ہے، پھر کبھی ملاقات نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا۔ اس کے بعد پھر کہا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی۔ اے لوگوں، ترکت فیکم امرین، میں 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک ہے کتاب اللہ اور دوسری ہے سنت رسول اللہ۔ اس دونوں چیزوں کو تم لازم پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑ لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ترکتو کی تعبیر کو سمجھو، میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس سے بھی اشارہ مل رہا ہے اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ حاضرین، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فریضہ حج ادا کرنے کے بعد مدینہ آئے تو مدینہ آنے کے بعد بھی کچھ اشارے دے رہے تھے۔ شہدائے احد کے پاس چلے گئے، جہاں احد کے شہید صحابہ کو مقبرہ تھا، اس قبرستان چلے گئے، اور جانے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعائیں مغفرت کی، ان کے لیے دعائیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینے سے احد کے مقبرے کو گئے تھے، تقریباً 10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اللہ کے نبی گئے تھے، 8 سال پہلے انہیں دفن کیے تھے۔ پھر وہاں پر جا کر اللہ کے وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر دعائیں مغفرت کی۔ دعائیں مغفرت کر کے یہ سمجھ آ رہا تھا، اے احد کے شہیدوں، یہ دنیا میں رہتے ہوئے میری آخری دعا ہے، یہ دنیا میں رہتے ہوئے میری آخری دعا ہے تمہارے لیے، اب میں انشاءاللہ آپ کے درمیان آنے والا ہوں۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی بشارت دے رہے ہیں، اس بات کی خبر دے رہے ہیں کہ اب
मैं इस दुनिया को छोड़कर तुम्हारे पास आने वाला हूं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन और फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हुमा का एक मजलिस बैठी हुई थी। तो मजलिस में बैठे हुए अल्लाह के नबी सल्लम ने अपनी चहीती बेटी फातिमा को बुलाया और कान में कुछ कहा। ये सुनकर फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ज़ारो क़ितार रोने लगी। अल्लाह के नबी सल्लम ने कहा, फातिमा बेटी फिर इधर आओ। अल्लाह के नबी सल्लम बुलाकर उन्हें फिर कान में कुछ कहा तो फिर मुस्कुराने लगी। जब मजलिस खत्म हो गई तो माए आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा उठकर फातिमा के पास आई और कहने लगी, ऐ फातिमा, अल्लाह के नबी ने क्या बताया? जब पहली मर्तबा बोले तो रोने लगी, दूसरी मर्तबा बोले तो मुस्कुराने लगी, हंसने लगी। क्या बात है? कहने लगी, ये मेरे और अब्बा के दरमियान की राज की बात है, मैं किसी को बताने वाली नहीं। लेकिन ये बड़ी अहम बात थी, इसलिए हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बड़ी ताक में थी। जैसे ही प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो पूछने लगी, फातिमा अब तो बताओ क्या बात अल्लाह के नबी ने बताई थी? कहने लगी, जब पहली मर्तबा अल्लाह के नबी ने मेरे कान में कहा, कहने लगे, फातिमा अब मैं इस दुनिया से रुखसत होने वाला हूं, फातिमा अब इस दुनिया से मैं जाने वाला हूं। फिर दूसरी मर्तबा जब कान में कहा, क्या कहा? फातिमा मेरे रिश्तेदार में अगर सबसे पहले अगर कोई मुलाकात करेगी तो वो तू करेगी, मेरे बाद सबसे पहले मेरे पास आने वाली तू होगी। ये बात सुनकर मुझे खुशी हुई तो मैंने मुस्कुराने लगी। ये फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का वाक़या है। और एक मर्तबा प्यारे नबी सल्लम के पास एक बूढ़ी औरत आई, आकर मीरास के बारे में, जायदाद के बारे में सवाल करने लगी। अल्लाह के नबी ने जवाब दे दिया और फिर मजीद बात इरशाद फरमाई, ऐ बूढ़िया, अगर दोबारा तुम आओ अब उस वक्त में ना मिलो तो अबू बकर से रुजू कर लेना, या अल्लाह के नबी ने कहा कि दोबारा आओ तो मैं ना मिलूं तो अबू बकर के पास चले जाओ, उसके पास मसले हल कर लेना। ये अल्लाह के नबी सल्लम ने जाने की बशारत बता रहे थे, खबर दे रहे थे, इशारे कर रहे थे। इसके साथ साथ 29 सफर का मौका है। 29 सफर जो रबीउल अव्वल से पहला महीना आता है, 29, 20 पर 9 तारीख है। अल्लाह के नबी सल्लम उस वक्त बकी कब्रिस्तान को गए एक सहाबी की तदफीन के लिए। जैसे ही उस तदफीन से फारिग होकर अल्लाह के नबी सल्लम घर लौटना चाह रहे थे, अचानक सर में दर्द होना महसूस हो गया। इतना शदीद दर्द महसूस हुआ। वो आने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में कहने लगे, आयशा मुझे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, अल्लाह के नबी मेरे सर में भी दर्द हो रहा है। तो प्यारे नबी सल्लम ने फरमाया, बल अना व रअसा, आयशा तुझसे भी ज्यादा मुझ पे सर में दर्द हो रहा है। जो पट्टी बांधा हूं दर्द सर को कम होने के लिए, वो गर्म होते जा रही है पट्टी, इतना दर्द सर बढ़ता जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लम का मर्ज का शुरुआत हो गई। अल्लाह के नबी सल्लम की बीमारी धीरे धीरे बढ़ते गई। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लम बीमारी का एक और मर्ज बताते हुए फरमाते हैं, जिस वक्त खैबर के मौके पर एक यहूदी औरत ने गोश्त में जहर मिला के मुझे खिला दिया था, वो दर्द, वो जहर का असर आज भी महसूस हो रहा है। ऐसा दर्द का असर हो रहा है, ऐसा दर्द हो रहा है उस जहर का, लगता है कि मेरा कलीजा फट जाएगा, ऐसी तकलीफ हो रही है। ये हजरत माए आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को फरमाते हैं, मेरी बीमारी का एक सबब ये भी बनता जा रहा है। इतना ही नहीं, जब अल्लाह के नबी सल्लम बीमारी की हालत में थे, मर्जुल मौत में थे, बार बार पूछते, ऐना गदन, कल किसकी बारी है। सारे अज़वाज मुतहरात में समझ गए कि अल्लाह के नबी सल्लम ये कुछ दिन माए आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास गुजारना चाहते हैं। तो सारी बीवियों ने मिलकर अल्लाह के नबी सल्लम से कहा, अल्लाह के नबी तुम जहां रहना चाहते हो रहो, कोई हर्ज की बात नहीं, हमारी तरफ से छूट है। अल्लाह के नबी सल्लम ने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में रहने लगे। हजरत आयशा बड़ी खुशनसीब औरत है, कहती हैं कि प्यारे नबी सल्लम की आखिरी अय्याम की खिदमत करने का मुझे शर्फ हासिल हुआ और अल्लाह के नबी सल्लम को बार बार दम किया करती थी कुरान पढ़ के। यह हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की खुशनसीबी की बात थी। उसके बाद तकरीबन मंगल या चाहशुम्बा, यानी अल्लाह के नबी सल्लम की जिंदगी का आखिरी मंगल या चाहशुम्बे की बात है। अल्लाह के नबी सल्लम उठकर मस्जिद को आना चाहते हैं।
بیماری شدید بڑھتے جا رہی ہے, بیماری میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے. اللہ کے نبی گھر سے نکل کر مسجد میں آنا چاہتے ہیں لیکن طاقت نہیں ہے, اٹھنا چاہتے ہیں نہیں ہو رہا ہے, یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے. غسل دیا گیا, ہوش آیا, پھر بے ہوش ہو گئے, غسل کیے, پھر بے ہوش ہو گئے, پھر غسل کیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب مجھے اٹھ کر مسجد جانے کی طاقت نہیں ہے, لہذا عائشہ کہو مرو ابو بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر کو کہو کہ میری جگہ پر کھڑے ہو کے, میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھاؤ. ماں عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی ابو بکر کا کلیجہ اتنا مضبوط نہیں کہ وہ تمہاری جگہ کھڑے ہو سکے. اللہ کے نبی ابو بکر کی جگہ کسی اور کو بتا دو. اللہ کے نبی نے اصرار کیا نہیں, ابو بکر کو ہی میرے مصلی پہ کھڑا کرو اور کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے ہیں اور نمازیں پڑھا رہے ہیں. تقریباً اللہ کے وسلم کے آخری ایام سے 4 دن پہلے تقریباً 17 نمازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ کھڑے ہو کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادا کی, نماز پڑھائی. آخری چہارشنبہ ہے, آخری چہارشنبہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنا چاہ رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سکت نہیں ہے, اٹھ کر مسجد کو آنے کی طاقت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 7 الگ الگ کنووں سے 7 مشکیزوں کا پانی مجھ پر ڈالو, 7 الگ الگ کنووں کا پانی 7 مشکیزے سے لے کر میرے سر پہ ڈالو. تو ایک کہتے ہیں امہات المؤمنین فرماتے ہیں حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک بڑا ٹب تھا, ہم نے اللہ کے نبی کو اس میں بٹھایا اور 7 الگ الگ کنووں کا پانی 7 مشکیزے میں لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دیا, غسل دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ افاقہ ہوا, کچھ طبیعت سدھار آئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر آئے, وہ ظہر کی نماز تھی, چہارشنبے کے دن ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے. اور آنے کے بعد اللہ کے وسلم نماز سے پہلے ہلکا سا خطبہ دیے اور نماز کے بعد ہلکا سا خطبہ دیے. نماز سے پہلے کچھ ہلکا سا خطبہ, نماز کے بعد ہلکا سا خطبہ دیے. اور یہ خطبہ یاد رکھو یہ اللہ کے وسلم کا آخری خطبہ تھا. اس کے بعد اللہ کے وسلم نے ممبر پر نہیں چڑھے, آخری بات کہہ رہے تھے, کہنے لگے کہ دیکھو اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ اعلان آیا ایک آدمی کے لیے, چاہے تو دنیا اختیار کر لو, چاہے تو رب العالمین تمہارے لیے آخرت میں نعمتیں تیار رکھا ہے. دنیا چاہتے ہو تو دنیا میں رہو, آخرت چاہتے ہو تو آخرت میں رہو. یہ بات سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زارو قطار رو رہے تھے, سمجھ گئے وہ جو آفر آیا ہے, وہ جو اختیار آیا ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. یہ بات سن لیے زارو قطار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ کر رونے لگے. اس کے بعد یہ بات ہو رہی تھی کہ آخری دن ہے جمعرات کا آخری دن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے غسل دو. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا. تھوڑا سا افاقہ ہوا لیکن خود چل کر مسجد کو جانے کی طاقت نہیں تھی. افاقہ تو ہوا لیکن چل کر جانے کی انہیں طاقت نہیں تھی. اللہ کے نبی نے حضرت علی کو اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما سے کہا کہ مجھے دونوں لے کر مسجد میں لے چلو. اللہ کے نبی وہاں ظہر کی نماز چل رہی ہے, ظہر کی نماز ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پڑھا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں سہارے کے ساتھ لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رینتے ہوئے زمین پر پیر نہیں رکھ پا رہے ہیں. ایسی حالت میں رینتے ہوئے چلتے گئے اور یہاں تک کہ سیدھا جا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بائیں جانب بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ابو بکر کر رہے ہیں, ابو بکر کی اقتداء پوری جماعت کر رہی ہے. اس طرح کہتے ہوئے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آخری نماز ادا کی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری نماز تھی جو مسجد میں آ کر ادا کی. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو نہیں آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو نہیں آئے. لیکن اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وصیتیں کی. کچھ وصیتیں کرتے ہوئے کہا لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. لعنت ہے یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا, اپنے انبیاء کی قبروں کو مزار بنا لیا. اہل علم کہتے ہیں یا اللہ کے نبی تنبیہ کر رہے تھے, اے لوگوں, اے میرے صحابہ, وہ غلطی نہ کرنا
جو یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کے ساتھ غلطی کر چکے ہیں، میری قبر کو مزار نہ بنانا، میری قبر کو تم سجدہ گاہ نہ بنانا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے۔ امت نے اس وصیت کو کتنا زندہ رکھا، آپ یہ حساب لگا لیجئے۔ جہاں مسجد ہے وہاں قبر نظر آتی ہے، جہاں قبر ہے وہاں مسجد، جہاں مسجد ہے وہاں قبر، جہاں قبر ہے وہاں سجدے، یہ سب نظر آ رہے ہیں۔ امت نے اس وصیت کا انکار کر دیا، وصیت کو ٹھکرا دیا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سبحان اللہ واللہ تعالی حفاظت کرے گا۔ جو یہ کہتے ہیں، یہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھو 1400 سال سے ہم لوگ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی حفاظت کر رہے ہیں۔ جو لوگ عاشق رسول کے دعوے کرتے ہیں، آج تک ان کو موقع نہیں ملا کہ قبر رسول کی حفاظت کر سکے، وہاں نگرانی کر سکے۔ وہ شرف اللہ تعالیٰ 1400 سال سے بھی ہمیں عطا کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ اللہ اپنے نبی کی قبر کو حفاظت کے لیے ان لوگوں کو چن لیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے محبین ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری وصیت کی، الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال ہوتے ہوئے وصیت کی ہے۔ پھر کہا وما ملکت ایمانکم، تمہارے ماتحت رہنے والے غلام، جو کمزور لوگ جنہیں دنیا حقیر نگاہوں سے دیکھتی ہے، اللہ کے نبی نے انتقال ہوتے ہوئے بھی انہیں یاد رکھتے ہوئے کہا ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ یہ نبی کی آخری کلمات ہیں، یہ آخری باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ غریبوں کے ساتھ، مجبور لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری بات یہ بھی کہتے ہیں، اے میرے صحابہ، اے لوگوں سن لو، اگر میں نے کسی کے پیٹ پر کوڑے مارا ہے، اگر میں کسی کو ظلم کیا ہو، زبردستی کیا ہو، تو یہ محمد کی پیٹ حاضر ہے، لہذا تم مجھے سزا دینا چاہو تو دے دو، مجھے بدلہ لینا چاہتے ہو تو لے لو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں بھی کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں، اگر آپ کی پیٹ پر میں ناحق ظلم کیا ہو، کوڑے مارا ہو، محمد کی پیٹ حاضر ہے، تم بدلہ لے سکتے ہو۔ یہ وفات کے وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دنیا سے پاک ہو کے جانا چاہتے ہیں۔ دنیا کے لوگوں کوئی محمد سے خفا نہ رکھے، کوئی محمد کو قیامت کے دن شکایت کے دامن لے کر نہ آئے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دن، سب سے آخری دن وہ پیر کا دن تھا۔ پیر کا دن تھا، فجر کی نماز کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر آنا چاہتے ہیں، لیکن اٹھ کر آنے کی سکت نہیں، کسی کے سہارے سے بھی آنے کی طاقت نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مصلی پہ کھڑے ہو کے امامت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ ہٹاتے ہیں، پردہ ہٹائے تو مسجد نظر آتی تھی، پردہ ہٹاتے ہیں، دیکھتے کیا ہے کہ ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، سارے صحابہ پوری نماز ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں، صحابہ مسکراتے ہیں۔ یہ مسکرانا دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا، صحابہ کو کہہ رہے تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ کے نبی کی چہرے پر مسکراہٹ بہت دنوں کے بعد دیکھا، اور دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ ہم نمازیں توڑ دیں گے، اتنی بڑی محبت لگنے لگے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھنے لگے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حالت حیات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دیدار تھا۔ صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری مرتبہ پوری جماعت کو دیکھا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ڈال دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ڈال دیا۔ اور اس کے بعد جیسے ہی چاشت کا وقت آنے لگا، سورج طلوع ہوا، چاشت کا وقت آنے لگا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بے چینی، بے قراری بڑھتے گئی، اور وہ کیفیت بڑھتے گئی، سکرات کا عالم شروع ہوتے گیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ کروا ابا، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جملہ سن کے کہتے ہیں بیٹی فاطمہ، بیٹی فاطمہ، لیس علی کی کربن بعد اليوم، فاطمہ غم کھانے کی ضرورت نہیں، رونے کی ضرورت نہیں، آج جو محبت تیرے باپ کو تکلیف ہوگی یہ آخری تکلیف ہے، آج کے بعد سے تیرے ابا جان کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی، فاطمہ مت رونا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گود میں
میں ہیں, میرے گود میں ہیں, سکرات کے عالم چل رہے ہیں. ایسے موقع پر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکرات کو دیکھتی ہوں. میں اس سے پہلے سکرات کو ناپسند کرتی تھی. جس دن میرے نبی پہ سکرات آئی اس دن سے مجھے کسی کی سکرات بھی بری نہیں لگنے لگی, اس لیے کہ میرے گود میں میرے نبی کی سکرات کو میں نے دیکھا ہے. فاطمہ کہتی ہے کہ اتنے میں میرا بھائی عبد الرحمان گھر میں داخل ہوا. دیکھتے کیا ہے کہ ان کے پاس مسواک ہے. مسواک دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کو ہی دیکھ رہے ہیں. بولنے کی بھی طاقت نہیں ہے, بولنے کی بھی طاقت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسواک کو دیکھا تو عائشہ نے سمجھ گیا اللہ کے نبی مسواک چاہیے کیا. اللہ کے نبی سر کے اشارے سے کہا ہاں مجھے مسواک چاہیے. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا مسواک لیتی ہے, اپنے دانتوں میں نرم کرتی ہے, پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنے اچھے انداز میں مسواک کیے, کہتے ہیں کہ جس طرح حالت صحت میں کرتے تھے ایسا مسواک کیے. اور حضرت عائشہ فرماتی ہے یہ میرے لیے سعادت اور خوشی کی بات تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات میں میرا لعاب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب سے مل چکا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وقت گزار دیا. پھر اور تکلیف بڑھتے لگی تو بازو میں پانی تھا. اللہ کے نبی پانی لیتے اور اپنے چہرے پر ڈال لیتے, پھر پانی لیتے, مل لیتے تھے. بے قراری بے چینی اتنی بڑھتی جا رہی ہے, چادر اٹھاتے ہیں اپنے چہرے پہ ڈال لیتے ہیں. بے چینی بے قراری آتی ہے, چادر اتار دیتے ہیں, پانی لیتے ہیں, چہرے پہ مل لیتے ہیں. بے قراری بڑھتے جا رہی ہے, سکرات کا عالم بڑھتے جا رہا ہے, یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف چھت کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں اوپر اٹھا دیتے ہیں اور کچھ آہستہ پڑھ رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں سننے نہیں آ رہا تھا. ماں عائشہ کہتی ہے کہ میں کان لگا کر سن رہی تھی. کہنے لگے مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اے اللہ مجھے انبیاء میں, نیک لوگوں میں, صدیقین میں اور ایسے نیک لوگوں میں میرا شمار فرما. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر یہ دعا کرنے لگے اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی. اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے, اے اللہ مجھ پر رحم فرما, والحقنی بالرفیق الاعلی. اے اللہ مجھے تو اپنے پاس بلا لے, میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات, لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات, اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی. کہتے کہتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بھی زمین پہ گر جاتا ہے. اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کلمات تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اس دنیا سے پرواز ہو کر چلے گئی. اس کے بعد ایک اچانک انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پورا مدینہ اندھیرا نظر آنے لگا, پورا مدینہ تاریک ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو پوری مدینے کی گلیاں روشن روشن نظر آ رہی تھی. جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اس دنیا سے پرواز کر گئی اس دن سارا مدینہ اندھیرا نظر آنے لگا. اور یہ وہ دن تھا 12 ربیع الاول, پیر کا دن تھا. حاضرین کسی امام کا, کسی بھی انسان کا اختلاف نہیں, ساری امت کا اجماع ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا, انتقال کا, رخصتی کا دن 12 ربیع الاول پیر کا دن ہے. سن 11 ہجری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بے قابو ہو گئے, بے قابو ہو گئے. ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ اللہ کے نبی کی وفات کی خبر سنے تو سیدھا آ کر کہنے لگے جو یہ کہے گا محمد انتقال ہو گئے میں ان کی گردن اڑا دوں گا. یہ کہنے لگے. اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سے کپڑا نکالے, پیشانے پہ بوسہ دیے, پھر کپڑا موچے اور سیدھے روتے روتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر چڑھ گئے اور چڑھ کر کہنے لگے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات وقتل انقلبتم على اعقابكم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو انتقال کی بشارت قرآن میں دی تھی وہ آیتیں سنانے لگے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایسا لگ رہا تھا یہ اللہ کے نبی کی وفات کی خبریں آیتیں پڑھ کر ابو بکر سنا رہے تھے, ایسا لگ رہا تھا ابھی ابھی تازہ تازہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں. پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات
ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. جو سب لوگوں سن لو, جو محمد کی بندگی کرتا تھا سمجھ لو کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے. جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ زندہ ہے, باقی ہے. معلوم ہوا یہ توحید کا درس دے رہے تھے. محمد کے انتقال ہونے سے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے انتقال ہونے سے دین ختم نہیں ہو جاتا. اللہ جب تک زندہ ہے یہ دین باقی رہے گا, یعنی اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سارے صحابہ کو تسلی دی. ام ایمن رضی اللہ عنہ جن کے پاس صحابہ آیا جایا کرتے تھے, وہ ام ایمن رضی اللہ عنہ اتنا زار و قطار رو رہی تھی. ابو بکر و عمر یہ دونوں جا کر ام ایمن رضی اللہ عنہ کو تسلی دے رہے تھے. تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے کہ ام ایمن, اللہ یہ مقدر ہے, ہر انسان کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے, کیوں اتنا غم کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے مجھے غم اس بات پر نہیں کہ اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے, مجھے غم اس بات پر ہے کہ آج کے بعد سے وہی آنا ختم ہو گئی ہے. آج کے بعد سے ہمیں نیا سیکھنے کو نہیں ملے گا. آج کے بعد سے کوئی آسمان سے وحی نہیں آئے گی. جو آسمان سے قرآن کی آیتیں نازل ہوتی, جو ہماری زندگی میں برکات دیکھتے تھے, وہ برکات آج کے بعد سے وہ نہیں ہوں گی آسمانی برکات. تو حاضرین, ام ایمن رضی اللہ عنہا کو بھی تسلی دیے, اور بہت ساری لمبی تفصیل ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو تمام کا اتفاق ہے. پیدائش کی تاریخ میں اختلاف ہے, لیکن وفات پر اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو صحیح معنوں میں سننے سمجھنے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو بدعات و خرافات سے بچ کر اسلام پر, قرآن و حدیث پر چلنے کے ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی الآیات و ذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم وملک بر رحیم رب العالمین.